السلام علیکم ناظرین، انبیاء کے واقعات میں سے آج ہم آپ کو ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کا شمار بھی ان مشہور انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 صورتوں میں کیا۔ ایوب علیہ السلام انتہائی نیک، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر اور شکر کرنے والے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ اس آزمائش میں ایوب علیہ السلام کی پوری دولت چلی گئی، اولاد بھی فوت ہو گئی، گھر بار ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی مدت اور طویل کر دی، یہاں تک کہ آپ کے دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا مرض دیکھ کر سب لوگ ان سے دور رہنے لگے، صرف آپ کی بیوی ساتھ رہی اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی۔ ایوب علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے ایوب علیہ السلام کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ اس آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ بیماری اور زیادہ بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائے۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر دعا کی۔ آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف اور بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے فرمایا کہ اپنا پیر زمین پر مارو اور اس سے غسل کرو اور پانی پیو۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کی بیرونی بیماری ختم ہو گئی اور پانی پیا تو اندرونی بیماری ختم ہو گئی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ علیہ السلام پر گرا۔ آپ علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں دولت سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور بیماری اور پریشانی میں بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے صبر کی خوب تعریف فرمائی اور آپ کے تمام مصائب دور فرما کر آپ کو خاندان، مال اور دولت سے بھی نوازا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ جب ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو آپ کی بیوی ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا تھا۔ انہوں نے آپ کو وہ عمل بتایا جس پر ایوب علیہ السلام بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی
اور ساتھ ہی ایک قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ جب ایوب علیہ السلام تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنی چاہی، جب قسم کا کفارہ نہیں تھا، لیکن قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک راستہ دکھایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو سے اپنی بیوی کے جسم پر ایک مرتبہ مارو۔ ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور ان کی بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سخت آزمائش کے بعد ایوب علیہ السلام کو دولت اور اولاد سے نوازا۔ اللہ جسے چاہے آزماتا ہے اور جسے چاہے نوازتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء اکرام پر آتی ہے، پھر لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو ان سے کم درجے کے ہو ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ بس انسان کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ تھا ناظرین ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے نبی کے واقعے کے ساتھ۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔